اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے سورہ نساء کے رکوع 21 کا ترجمہ و توضیح پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس پیشکش کا عنوان ہے منافق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ فرمان الہی ہے بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ خود اس نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، محض لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور اللہ کو بہت کم ہی یاد کرتے ہیں۔ وہ درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں، نہ ان کی طرف ہیں اور نہ ان کی طرف، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو تم اس کے لیے ہرگز کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کی کھلی حجت قائم کر لو؟ یقیناً منافقین دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اور تم ان کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ البتہ وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، تو ایسے لوگ ایمان والوں کے ساتھ ہیں، اور اللہ ایمان والوں کو جلد ہی بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لے آؤ، اور اللہ تو ہے ہی بڑا قدردان، سب کچھ جاننے والا۔ اللہ بری بات کو بلند آواز سے کہنا پسند نہیں کرتا، سوائے اس کے جس پر ظلم کیا گیا، اور اللہ تو ہے ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا۔ اگر تم کوئی بھلائی اعلانیہ کرو یا اس کو چھپاؤ یا کسی برائی کو معاف کر دو تو یقیناً اللہ تو ہے ہی بہت معاف کرنے والا، پوری قدرت رکھنے والا۔ یقیناً وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں، اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ اس کے بیچ کا کوئی راستہ اختیار کریں، یہی لوگ حقیقی کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور انہوں نے ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کیا، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ ان کا اجر عطا کرے گا، اور اللہ تو ہے ہی بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ معزز ناظرین، قرآن مجید انسان کو اس کی ظاہری اور باطنی کیفیتوں کے آئینے میں دیکھنے کی دعوت دیتا ہے۔ سورہ نساء کا یہ 21واں رکوع منافقین کی ذہنیت، ان کے اعمال کی حقیقت اور ان کے انجام کو بے نقاب کرتا ہے، ساتھ ہی مومنین کی صفات اور ان کے روشن مستقبل کی جھلک بھی دکھاتا ہے۔ یہ آیتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ منافقین وہ لوگ ہیں جو دل سے ایمان نہیں لاتے، لیکن ظاہری طور پر مسلمانوں جیسا رویہ اپناتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ خود دھوکے میں ہیں۔ ان کی نماز محض رسمی ہوتی، جس میں خلوص اور خشوع کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ سستی کے ساتھ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ ان کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہوتے ہیں، اور ان کا عمل ایمان کی سچائی سے خالی ہوتا ہے۔ منافقین نہ تو مخلص مومن ہوتے ہیں اور نہ ہی پوری طرح غیر مومنین کے ساتھ ہوتے ہیں۔ وہ درمیان میں لٹکے ہوتے ہیں، ادھر بھی نہیں ادھر بھی نہیں۔ یہ دوغلاپن انہیں گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، اور جب اللہ کسی کو گمراہی میں چھوڑ دے تو کوئی اس کا رہنما نہیں بن سکتا۔
قرآن مومنوں کو خبردار کرتا ہے کہ وہ دشمنان اسلام کو مومنین کے مقابلے میں اپنا قریبی دوست نہ بنائیں۔ ایسا کرنا ایمان کے وقار اور تقاضوں کے منافی۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ کی حجت کو اپنے اوپر قائم کرتے ہیں، یعنی وہ خود اپنے انجام کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے کہ منافقین دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، جہاں نہ کوئی ان کی فریاد سننے والا ہوگا اور نہ کوئی مدد کرنے والا۔ یہ وہ طبقہ ہے جو کافروں سے بھی زیادہ گرا ہوا ہے، کیونکہ وہ دھوکہ، فریب اور نفاق کی بنیاد پر دین کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے کہ وہ توبہ اور اصلاح کا دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ جو منافقین سچے دل سے توبہ کریں، اپنی اصلاح کریں، اللہ کو مضبوطی سے تھام لیں اور دین کو خالص اللہ کے لیے اختیار کریں، وہ اللہ کے ہاں مؤمنین کے ساتھ شمار ہوں گے۔ اللہ ان کو بڑا اجر دے گا، کیونکہ وہ قدر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے کہ وہ تم کو کیوں عذاب دے گا اگر تم شکر گزار اور ایمان والے بن جاؤ۔ اس کے بعد نیکی، معافی اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کے اصول یہاں بیان کیے گئے ہیں، جو معاشرتی انصاف اور اخلاقی عظمت کی بنیادیں ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ اس عقیدے کی نفی کرتا ہے جس میں لوگ کہتے ہیں کہ ہم بعض رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک یہ طریقہ کافرانہ ہے اور ایسے لوگوں کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کیا گیا ہے۔ اس کے برخلاف جو لوگ تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں وہی سچے مومن ہیں اور ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ یہ رکوع ہمیں نفاق اور ایمان کے درمیان واضح فرق دکھاتا ہے۔ ایمان کا تقاضا ہے خلوص اور مکمل وفاداری، جبکہ نفاق ایک دھوکہ ہے جو آخر کار انسان کو جہنم کی گہرائیوں میں لے جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو صرف الفاظ تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اس کو عمل، نیت اور جذبے میں بھی سچا بنائیں، تاکہ اللہ کے خوبصورت وعدوں اور بہترین اجر و ثواب کے حقدار بن سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔